جبرائیل تیری حد سدرہ ہے، اور اس سے آگے جو حد ہے وہ میرے محبوب کی ہے، اگر تو بھی میرے محبوب کے ساتھ لامکاں کی بلندیوں پر آ گیا تو لوگ یہ نہ کہہ بیٹھیں کہ جبرائیل بھی حضور جیسے ہیں اور حضور جبرائیل جیسے ہیں، لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں جو سدرہ پر رک جائے وہ جبرائیل ہے، جو لامکاں کی بلندیوں پر آ جائے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ واقعہ معراج اتنا حساس ہے جتنا واقعہ کربلا حساس ہے۔ سدرہ تک کی باتیں ہر کوئی کر لیتا ہے، سدرہ تک حضور کے جانے کی باتیں کرنا آسان ہے، اور سدرہ سے آگے جہاں جبرائیل بھی ساتھ چھوڑ گئے اس سے آگے کی باتیں کرنا بڑی حساس ہیں، بڑی ذمہ داری سے وہ باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ واقعہ کربلا بھی اسی طرح حساس ہے، بیان کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ واقعہ کربلا کو بھی بیان کرنا بڑا حساسیت رکھتا ہے، اور سدرہ سے آگے کا جو راستہ ہے، سدرہ کے آگے جو منزلیں ہیں ان کو بیان کرنا بھی بڑا حساسیت رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی سے اپنی معراج کی منزلوں کو طے کرنا شروع فرماتے ہیں، جبرائیل بھی ساتھ ہیں، سارے آسمانوں کو عبور کر لیا جاتا ہے۔ آسمان جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں سے سدرہ شروع ہوتی ہے، اور وہ سدرہ جبرائیل امین کی آخری حد ہے، جہاں سے آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے۔ سدرہ سے نیچے سو آ سکتے ہیں لیکن سدرہ سے اوپر نہیں جا سکتے، یہ ایک حد ہے جبرائیل کی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جبرائیل سدرہ کے مقام پر پہنچے، حضور نے فرمایا کہ چلو آگے چلتے ہیں۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک بال برابر، ایک ناخن برابر بھی آگے چلا گیا تو جل جاؤں گا۔ ایک بال برابر بھی آگے چلا گیا، ایک ناخن برابر بھی آگے چلا گیا تو جل جاؤں گا۔ ایک قدم نہیں کہا، ایک بالشت نہیں کہا، بلکہ چھوٹی مقدار کی مثال دی۔ بال کیا ہے؟ بال کی مقدار کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور بال برابر بھی آگے چلا گیا تو جل جاؤں گا۔ جبرائیل امین کو پتہ تھا نا کوہ طور کا حشر کیا ہوا، کوہ طور کا حشر کیا ہوا۔ ایک صفاتی تجلی پڑی، موسیٰ پاک عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ کلام کرتا ہوں، کلام بڑا سونا ہے، جو کلام کر رہا گا وہ کتنا سونا ہوگا۔ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے۔ اصرار ہوا، انکار ہوا، اصرار ہوا، انکار ہوا۔ رب نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، ایک صفاتی تجلی بھیجتا ہوں، اگر کوہ طور بھی اس کو برداشت کر گیا، تو بھی برداشت کر گیا، تو پھر اپنا دیدار بھی عطا فرما دوں گا۔ اپنی ذات کی تجلی نہیں، صفاتی تجلی کوہ طور پر ڈالی، کوہ طور سرما سرما ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ پاک زمین پر تشریف لے آئے، اس تجلی کی تاب نہ لا سکے۔ جبرائیل کو اس تجلی کا پتہ تھا کیا ہوا تھا کوہ طور پر۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل چلو نا، آگے چلتے ہیں۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ مولا مجھے کوہ طور کا پتہ ہے، مجھے اس صفاتی تجلی کا بھی پتہ ہے جو موسیٰ پاک پر پڑی تھی۔ موسیٰ پاک تاب نہ لگے زمین پر تشریف لے آئے، اور کوہ طور بھی سرما سرما بن گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضور وہ تو صفاتی تجلی تھی، اور سدرہ سے آگے تو رب کی تجلیات کی منازل ہیں۔ صفاتی تجلی کو موسیٰ پاک نہیں برداشت کر سکے، کوہ طور نہیں برداشت کر سکا۔ مولا پیارے محبوب یہ تو سدرہ ہے، سدرہ سے آگے تو پھر رب کی تجلیات کے مناظر ہیں، ان تجلیات کو جبرائیل کیسے برداشت کرے گا؟ اچھا ایک بات، اگر جبرائیل حضور کے ساتھ چلے جاتے نا کچھ بھی نہ ہوتا، قسم بخدا جبرائیل چلے جاتے نا حضور کی بات مان لیتے۔ حضور نے فرمایا چلو چلتے ہیں گئے، جبرائیل اکیلے تو نہیں جا رہے تھے، وہ لے کے جا رہے تھے جن کو لامکاں کی بلندیوں پہ رب نے بلایا۔ سرکار فرماتے جبرائیل چلو، جبرائیل چل پڑتے نا تو کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن جبرائیل کو پتا تھا کہ میری حیثیت یہ ہے کہ میرا اینڈ سدرہ ہے، میرا اینڈ سدرہ ہے، میری آخری منزل سدرہ ہے، اگر اس سے آگے گیا تو پر جل جائیں گے۔ اگر ان کو پتا ہوتا کہ حضور کے ساتھ جانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہو سکتا جبرائیل
لامکان کی بلندیوں پر بھی پہنچ جاتے، لیکن اس میں بھی راز تھا، اس میں بھی راز تھا۔ جبریل چاہتے چلے جاتے، حضور لے بھی جاتے، لیکن رب نے فرمایا نہیں، جبرائیل تیری حد سدرا گئے، اور اس سے آگے جو حد ہے وہ میرے محبوب کی ہے۔ اگر تو بھی میرے محبوب کے ساتھ لامکان کی بلندیوں پر آ گیا تو لوگ یہ نہ کہہ بیٹھیں کہ جبرائیل بھی حضور جیسے ہیں اور حضور جبرائیل جیسے ہیں، لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں جو سدرا پر رک جائے وہ جبرائیل ہے، جو لامکان کی بلندیوں پر آ جائے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ جو لامکان کی بلندیوں پر تشریف لے آئے وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ رب نے فرق واضح کر دیا، جو غلام ہے اس کی اسٹیج سدرا ہے، جو آقا ہے اس کی اسٹیج لامکان کی بلندیاں ہیں۔